محترم ناظرین، آج ہم مسافر کے نماز کے بارے میں کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ چونکہ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سفر کے اندر نماز کا طریقہ کیا ہے اور کون سا سفر ایسا ہے جس میں ہم نماز سفر پڑھیں گے اور کون سا سفر ایسا ہے جس کے اندر ہم پورا نماز ادا کریں گے۔ تو عزیزان من، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا جب آپ سفر کے ارادے سے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کے ساتھ پڑھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفر کی نماز کو قصر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے۔ تو قصر کا معنی ہے کم کرنا، چونکہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کم ہو کر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو قصر نماز کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قصر یہ سفر کی نماز کب ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے وطن اصلی اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس وطن، جس جگہ، جس مکان کے اندر، جس علاقے میں، جس گاؤں، جس شہر میں انسان پیدا ہوا ہے وہاں اس کی رہائش ہے، وہاں اس کی بود و باش ہے۔ اور دوسرا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت وہ ہے جس میں انسان عارضی طور پر کسی کام، کسی غرض کی وجہ سے چلا جاتا ہے اور عارضی اقامت کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قصر کی نماز کب پڑھیں گے؟ تو واضح رہے کہ قصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب کوئی شخص اپنے علاقے یا شہر سے باہر کم از کم 3 دن کے مسافت کے سفر کے ارادے سے نکلے، اور جس کا اندازہ علماء کرام نے کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر لگایا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے علاقے اور شہر سے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت سے ارادے سے نکلتا ہے تو جیسے یہ انسان اپنے علاقے کے آبادی سے باہر نکلے گا مسافر بن جائے گا، لہٰذا اب یہ نمازی قصر یعنی سفرانہ نماز ادا کرے گا۔ سفرانہ نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی نماز، فرض نماز یہ 2 رکعت پڑھے گا۔ مغرب کی نماز حسب سابق 3 رکعت پڑھیں گے۔ اس طرح وتر کی نماز جو کہ واجب ہے وہ بھی پوری 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ اب سفر کے اندر قصر کی علت کیا ہے؟ تو قصر کی علت یہ ہے ہم نماز 2 رکعت تب پڑھیں گے جب ہم صرف اور صرف سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ عام طور پر جس طریقے سے ہمیں بار بار لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، اس زمانے میں تو سفر کے اندر تکلیفیں ہوتی تھی، لہٰذا نماز کم پڑھا کرتے تھے۔ اب تو اس کے اندر تکلیفیں ہے نہیں، اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم قصر نماز پڑھو جب تمہیں فتنے کا خوف ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ اب تو امن ہے، فتنے کا دور تو ہے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام اور احسان ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان قبول کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے علاقے یا شہر سے 48 میل یا 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے تو یہ اپنے علاقے سے نکل کر کے مسافر بن جاتا ہے، لہٰذا دوران سفر یہ سفرانہ نماز یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز کو۔ اور جس جگہ جا کر کے اس نے اقامت کرنا ہے، قیام کرنا ہے، وہاں اس کی نیت اور اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہو۔ تو جب کوئی آدمی کسی جگہ پر کسی مکان جگہ میں جا کر کے 15 دن سے کم اقامت کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا وہاں رہتے ہوئے بھی یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے سفرانہ نماز ادا کرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ کسی شہر کے اندر چلا جاتا ہے
سفر کر کے اور وہاں اس کا ارادہ زیادہ دن ٹھہرنے کا نہیں ہے، بس وہ یہی ارادہ رکھتا ہے جیسے میرا کام ہو میں یہاں سے سفر کر کے واپس چلا جاؤں گا اپنے وطن، لیکن چونکہ اس کے کام کے اندر وہ دیر ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے آج کل کرتے کرتے 15 دن سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس پر اسی طریقے سے آج کل کرتے کرتے اگر سال بھی گزر جائے تو یہ مسافر ہی رہے گا اور سفرانہ نماز ادا کرے گا۔ یہ بات فرائض اور فرضوں کے بارے میں۔ اب سنتوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو سنتوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ سفر کے اندر سنت مسافر کے اختیار میں ہے، اگر سکون کے ساتھ اس کے پاس وقت ہے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے تو ادا کر لیا جائے، اور اگر وہ سکون سے نہیں پڑھ سکتا ہے، ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی عذر کے بھی سفر کے اندر یہ چھوڑ دیتا ہے سنتوں کو تو پھر بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے مسئلہ انتہائی آسان ہوا کہ سفر کے اندر جب ہم نکلیں گے اور ارادہ ہمارا شرعی سفر کا ہو، یعنی 78 میل سے زیادہ کا ہو اور 15 دن سے کم رہائش کہیں کا ہو، قیام کا ہو، تو وہاں پر ہم 4 رکعت والی نماز انشاءاللہ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور جو 3 رکعت والی نماز ہے یعنی مغرب کی نماز ہے یا وتر کی نماز ہے تو اس کو پورا پڑھیں گے۔